لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتبية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا وما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. بس ہو گیا. اب میں باتیں شروع کرتے ہیں. بس باب اور بابل اور بابو تینوں طریقے سے یہاں پڑھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. بابن پڑھ لو زیادہ اچھا رہے گا چونکہ اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے. من کریہ ان یعود فی الکفر, جو شخص کفر میں لوٹنا ناپسند کرے, کما یکرہ ان یلقا فی النار, جیسا کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے, یہ ایمان میں سے ہے. فہی من الایمان, تو یہ ایمان میں سے ہے. بات تو سب صاف ہے, کسی پر کوئی گفتگو, کسی پر کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے گا کہ من الایمان یہ خبر ہے, اور من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار یہ مبتدا ہے. لیکن اس خبر کا اس مبتدا پر حمل درست نہیں ہونے گا. اس واسطے حمل درست کرنے کے واسطے یہاں پر ایک مضاف محذوف مانا جاوے گا. کراہت من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان.
اس شخص کی کراہت ایمان میں سے ہے، اس کا ناپسند کرنا ایمان میں سے ہے۔ یہ ترجمہ ہو جائے گا، اور یہ ترجمہ ہم کریں گے، اور امام بخاری علیہ رحمتہ وہی اپنی عادت کے مطابق یوں ہی کہیں گے کہ ایمان کا جز ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایمان کی صفات میں سے ہے اور ایمان کی صفت ہے۔ یہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایمان کامل کی علامت اور نشانی ہے، اور یہ ایمان کامل کی صفت ہے، بس یہ ہے مطلب۔ حدثنا سلیمان بن حرب، یہ ابو ایوب سلیمان ابن حرب ازدی ہیں۔ شعبہ، ان کو آپ جانتے ہی ہیں، شعبہ ابن حجاج۔ عن قتادہ، یہ بھی کئی بار آ چکا ہے، ان کا ذکر خیر بھی ہو چکا ہے۔ یہ قتادہ ابن دعامہ ابن قتادہ سدوسی ہے۔ عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر خیر ہو چکا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث، یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پہلے آ چکی ہے۔ حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان کے تحت وہاں اس کی شرح ہو چکی ہے۔ ثلاث خصال، یوں پڑھ جائے گا، یا خصال ثلاث، یہ پڑھا، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور جیسے خصال یہاں مانا جا سکتا ہے مضاف الیہ یا موصوف، ایسے ہی خلال بھی بولا جا سکتا ہے۔ ایک ہے خلۃ، اس کا معنی بھی عادت کیا ہوتی ہے، اس کی جمع بھی خلال ہی آتی ہے۔ یہ تو وہ دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ وجدہ من کن فیہ وجدہ حلاوت الایمان، وہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کا مٹھاس پاوے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا تھا۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور وہ شخص جو اللہ کسی بندے سے محبت کرے، نہ محبت کرے وہ اس سے مگر صرف اللہ ہی کے لیے۔ تو دیکھو، اللہ اور رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو ان کے نزدیک، اس شخص کے نزدیک، ایک صفت تو یہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایمان کا مدار ہے، ایسی صفت ہے جس پر ایمان کا مدار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے سے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا، یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے۔ اس واسطے کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کے تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے گھر در اور گلی اور گاؤں سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے تمام متعلقین اور منتسبین سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے۔ وَمَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ، بعد ان انقذہ، اس طرح سے آیا ہے یہ ایک حدیث پاک میں، اور ایک نسخہ یہاں بھی لکھا ہے کتاب میں، وہی زبان پر رٹا ہوا ہے۔ بعد ان انقذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، یا تو اس طرح پر کہ اس کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اور وہ مسلمان ہی پیدا ہوا، اور پھر بالغ ہونے کے بعد اور ہوش و حواس کے بعد وہ اسلام پر قائم ہے، یا اس طرح پر کہ وہ پہلے کافر تھا، مشرک تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق بخشی، تو اس طریقے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا۔ تو کفر کی طرف لوٹنا وہ ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، تو کفر اس کو اتنا ناپسند ہو اور کسی حالت میں وہ کفر کی طرف لوٹنا پسند نہ کرتا ہو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو یہ کہ
یہاں پر کچھ الفاظ بھی الگ ہیں اور اس کی سند بھی الگ ہے، اس واسطے یہ حدیث گویا کہ اس حدیث سے الگ ہے۔ اگرچہ محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو الگ حدیث مانا جاتا ہے جس کا راوی صحابی الگ ہو، اور اس حدیث کا بھی، اور جو باب حلاوت الایمان میں گزری ہے اس حدیث کے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ تو بس یوں کہا جاوے گا کہ وہ حدیث محمد ابن المثنیٰ سے مروی ہے، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محمد ابن المثنیٰ ہیں، اور یہاں ابو ایوب سلیمان ابن حرب ازدی ہیں، یہ ہے۔ اور کچھ الفاظ میں بھی فرق ہے، لیکن بخاری ایسا کثرت سے کرتے ہیں کہ ایک حدیث پر بار بار باب قائم کرتے ہیں، کبھی کسی جز کی وجہ سے، کبھی کسی جز کی وجہ سے۔ باب حلاوت الایمان میں من کن فیہ وجد حلاوت الایمان کی وجہ سے حلاوت الایمان باب قائم کیا تھا، اور یہاں پر من یکرہ ان یعود فی الکفر کی وجہ سے من کریہ ان یعود فی الکفر باب قائم کیا ہے۔ حدیث پاک وہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ دیکھو، بابو کو مضاف پڑھنا یہاں زیادہ مناسب ہے، اور تفاضل مصدر ہے، اہل الایمان اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی الاعمال تفاضل کے متعلق ہو کر یہ جملہ شبہ جملہ ہو جائے گا، اور پھر یہ بابو کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو یوں پڑھیں، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، تو بھی درست ہو جائے گا۔ تفاضل اہل الایمان یہ مبتدا ہوگا، اور فی الاعمال اس کی خبر ہوگی، اور یہ پورا کا پورا جملہ پھر مضاف ہوگا بابو کا، یا پھر بابن پڑھ لیں گے اس کو، پھر اضافت کی ضرورت ہی پیش نہیں آ جائے گی۔ اہل ایمان کا تفاضل اعمال میں، تو دیکھو اس کو دو طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دو طریقے سے آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں کہ مؤمنین کے اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے اعمال کم ہوتے ہیں اور کسی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے ہی فضیلت ہوتی ہے، لہذا اہل ایمان کی فضیلت ہے اعمال میں، کسی کے اعمال کم کسی کے اعمال زیادہ، یہ ہے۔ اور یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ کسی کے اعمال کامل ہوتے ہیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اخلاص اور احسان کے ساتھ، اور انتہائی اخبات کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس کو خشوع و خضوع کہا جاوے گا۔ تو جس قدر یہ صفات ہوں گی اعمال میں، اسی قدر اس کا ثواب بڑھتا چلا جاوے گا۔ اسی طریقے سے وہ بندہ کس حال میں کیا عمل کرتا ہے، تو جیسے حالات ہیں ان کے مطابق، ظروف کے مطابق بھی اعمال کا ثواب کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، دونوں کا اخلاص وغیرہ وغیرہ سب کچھ برابر ہے، لیکن ایک کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ اس میں سے 1,000 خرچ کرتا ہے، اور ایک کے پاس 10,000 روپے ہے اور وہ ان میں سے 1,000 روپے خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص کے پاس 1,000 ہے اور وہ 1,000 کے 1,000 خرچ کر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب کا صدقہ تو برابر ہے، لیکن ثواب برابر نہیں ہے، اور اخلاص وغیرہ بھی سب کا برابر ہے، ہم نے یہی فرض کیا ہے، لیکن ثواب برابر نہیں ہے، بلکہ ثواب اس شخص کا زیادہ ہے جو اس کے پاس 1,000 ہے، 1,000 وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ یہ اسماعیل جو ہیں ابن ابی اویس کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے بیٹے ہیں، ان کے بھانجے ہیں۔ قال حدثنی مالک، یہ مالک وہی امام مالک علیہ رحمہ ہے، امام دار الہجرہ، مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر الاصبحی المدنی، یہ وہی ہیں۔ اور عمرو ابن یحییٰ المازنی، یہ اپنے پورے نام اور ولدیت اور نسبت کے ساتھ مذکور ہیں، اور
عن ابیہ میں ان کے باپ کی بھی پورا تعارف حاصل ہو گیا. اب ہے ابو سعید خدری، ان کا بھی ذکر خیر آ چکا ہے. یہ ابو سعید سعد ابن مالک ابن زرارہ خدری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور آگ والے آگ میں داخل ہو جائیں گے، جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الجنتی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور اس کے بعد والا الجنت یدخلو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اسی طریقے سے اہل النار النار. ثم یقول اللہ اخرجو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے نکالو. یہ اخرجو کس کو امر ہے، یہ حکم کس کو ہے؟ تو دیکھو نیچے ملائکہ لکھا ہوا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ حکم براہ راست ملائکہ ہی کو ہو، لیکن مفسرین اور شراح یہ فرماتے ہیں کہ دراصل سفارش کرنے والے سفارش کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ سفارش کسی بھی سبب سے ہو سکے گی. تو یہ سفارش چلتی جائے گی اور آخر میں یہاں پہنچے گی کہ اچھا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لو. حکم ہوگا فرشتوں کو اور ان لوگوں کی سفارش کی وجہ سے جو ان کے بارے میں سفارش کر رہے ہوں گے. تو من کان فی قلبی مثقال حبۃ، دیکھو مثقال یہ ایک وزن ہے، اور یہاں بھی یہ وہ جو فقہی وزن ہے مثقال اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ مثقال وزن کے بارے میں ہی ہے. تو مثقال حبۃ دانے کا وزن، دانے کا وزن یوں ترجمہ کریں گے. خردل اس کو ہمارے یہاں رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ، اور یہ عام طور سے ذرہ اور خردل یعنی قلت میں یہ مثل ہے، ضرب المثل ہے، قلت میں یہ ضرب المثل ہے، کم سے کم ذرہ برابر یہ ہے. تو اب مثقال جو ہے وزن کے برابر، دانے رائی کے دانے کا وزن. اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں ایمان ہو. یہ دیکھو من ایمان ہے، نسخہ من الایمان کا بھی ہے، لیکن من ایمان زیادہ اچھا ہے اس واسطے کہ یہ نکیرہ ہے، نکیرہ اور یہ قلت پر دلالت کرے گا. لیکن اگر من الایمان ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس واسطے کہ ایمان کی ایک مقدار ہے اور ایمان کی ایک متعین حقیقت ہے، وہ اس سے کم ہوتا ہی نہیں. اس کو معرفہ بولا جاوے جب اس سے وہ کم نہیں ہوتا، اور اس کو نکرہ بولا جاوے تب وہ اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو معرفہ بولا جاوے تب وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور نکرہ بولا جاوے تب وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو من ایمان اور من الایمان دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا. فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، یہ یخرجون نہیں ہے، یخرجون معروف ہے. فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، اور یہ اس واسطے کہ یخرجون کی ضمیر کا فاعل کیا لکھا، یخرجون لکھا ہے اس میں، دیکھو نہیں اس کو اسے سمجھیے گا آپ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، کہ چہرے کن کے جو کون کالا ہو چکے ہوں گے، کالے فرشتے جل بھن کے کالے ہو چکے ہوں گے، جہنمی. ہاں تو یہ قد اسودوا یخرجون ہی کا تو فاعل حال ہے، بس وہ نکلیں گے اس سے، نکلیں گے وہ اس سے، اس حال میں کہ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے. دیکھو اب بتاؤ اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹائی جاوے؟ فیخرجون، چلو مجہول بھی پڑھ دیں گے چونکہ ضمیر نائب فاعل بھی انہی کی طرف لوٹ رہی ہوگی. ہاں جی ہاں فیخرجون منہا قد اسودوا،
تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، اس میں سے نکالنے کے بعد وہ برسات کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ فی نہر الحیاء کا ترجمہ کیا ہے۔ حیا کے معنی بارش کا آتے ہیں، بارش کی نہر یعنی برسات کی نہر، وہ نہر جو برسات میں چل جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں بارش کے پانی کی وجہ سے، یہ ہے اول حیاتی، اور یا پھر نہر حیات میں، زندگی کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے، یہ ہے۔ تو دیکھو شک مالکن، یہ امام مالک علیہ الرحمٰن نے حدیث پاک بیان کرتے ہوئے شک کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم سے نہر الحیات سنا ہے، یا انہوں نے اپنے استاد محترم سے نہر الحیات سنا ہے، یہ شک امام مالک کو ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نہر الحیا کہیں تو مطلب کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا، اور نہر الحیات کہیں تو بھی مطلب کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ ایسی نہر جس میں ڈالنے سے زندگی لوٹ آئے گی، جس کو ہم ہماری اردو میں جس کو آب حیات کہتے ہیں، آب حیات، تو وہ نہر حیات ہے، آب حیات ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کے بال اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں اس کی جل چکی ہوں گی، کوئلہ ہو چکا ہوگا، اب وہ اس میں ایک زندہ جاوید اور خوبصورت انسان ہو جائے گا، جیسا کہ آگے بنایا جائے گا۔ یہ ہے، یہ تو حیات کی صورت میں ترجمہ ہوا۔ اور اگر نہر الحیات ترجمہ کیا جائے بارش کی نہر، پانی، بارش کے پانی کی نہر، تو دیکھو چونکہ پانی بھی حیات کا سبب ہے تو وہاں بھی مطلب یہی ہوگا، دونوں میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہوگا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ اگیں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے، ان کی کھال اگ جائے گی، ان کا گوشت اگ جائے گا، اور جو چیز ان کی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی وہ اپنی حالت، اصلی حالت پر لوٹ آئیں گی، وہ اگ جائیں گے، جیسا کہ جنگلی دانہ سیلاب کے پانی میں اگتا ہے، جیسا کہ پانی نے بس سیلاب میں اگتا ہے، جیسا کہ جنگلی دانہ سیلاب میں اگتا ہے۔ بس یوں سمجھو، آپ کو اس سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو دیکھو، ایک تو حبۃ ہا کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی ہے دانہ، اور حبوب اور حبب اس کی جمع آتی ہے، اور ہر دانے کو دانہ کہتے ہیں، چاہے وہ سمجھو مکئی کا دانہ ہو، چنے کا دانہ ہو، گیہوں کا دانہ ہو، کچھ بھی ہو اس کو دانہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ہا کے کسرے کے ساتھ حبہ، اس کو کہتے ہیں جنگلی دانہ، جنگلی دانہ، اور اس کو علامہ بدر الدین عینی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے حبۃ الحمقاء، بے وقوف دانہ، بے وقوف دانہ، اور اسی کو جنگلی دانہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بے وقوف دانہ، جنگلی دانہ کیا ہے؟ یہ بے وقوف دانہ اور جنگلی دانہ یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے، آپ نے جنگلوں میں نہیں دیکھا ہوگا، جنگلوں میں آپ لوگ نہیں رہے، جب بارش آتی ہے اور اس بارش سے کوڑا کرکٹ بہتا ہے اور وہ کسی بھی جگہ جمع ہو جاتا ہے، پانی تو چلا گیا اور وہ پانی، وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ رہ گیا، اس جانب رہ گیا، اس جانب رہ گیا، پانی وہاں جذب ہو گیا، وہ کوڑا رہ گیا، تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک آدھ دن کے بعد ہی کچھ چیزیں اگی ہوئی ہوتی ہیں، اگی ہوئی، تو وہ جنگلی دانہ ہے، اور اسی کو حبۃ الحمقاء بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ بہت جلدی اگتا ہے، بس بات اتنی ہے کہ وہ بہت جلدی اگتا ہے، اس کو فارسی میں خرفہ کہتے ہیں، خرفہ۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن ملا نہیں، تمام تر کوشش کے باوجود بھی ہندی میں اس کو کیا، اردو میں تو خرفہ ہی بولتے ہیں، لیکن ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ملا نہیں مجھے۔
کہ یہ ہے وہ بقلۃ الحمقى، یہ ہے وہ بقلۃ الحمقى، یہ حبہ، یہ ہے وہ. اب اس کو ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، جنگلی گھاس ہے اور کچھ نہیں، یہ ہے. اس کو ہماری اردو میں کیا کہتے ہیں وہ ذرا معلوم نہیں ہو سکا. تو یہ بہت جلدی اگتا ہے، مطلب یہ ہے بہت جلدی اگتا ہے. یہ الم تر انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ نکلتا ہے وہ زرد لپٹا ہوا. ملتویتن کا کیا ترجمہ کیا؟ لپٹا ہوا. صفراء یہ بھی حال ہے اور ملتویتن یہ بھی حال ہے. بات پوری ہو گئی. یہاں تک حدیث پاک کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کچھ لوگ بہت بعد میں، سب سے آخر میں ترجمہ نہیں کیا میں نے، بہت بعد میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، معاملہ سارا ہی نمٹ لے گا، اور بلکہ لوگوں کی سفارشوں سے جہنم سے لوگ نکل رہے ہوں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والوں کی سفارش پر یہ فرمائیں گے کہ جن کی دل میں تم کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نظر آوے ان کو جہنم سے نکال لاؤ. تو فرشتے ان کو جہنم سے، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر لائیں گے، لیکن ان کی صورت بگڑی ہوئی ہوگی، وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. جب وہ نہر حیات میں ڈالے جائیں گے تو ان کے جسم پر خوبصورت کھال آ جائے گی، گوشت آ جائے گا، تر و تازہ کھال آ جائے گی، اور وہ اسی طریقے سے نرم و نازک اور بہاردار چہرے والے ہوں گے، جیسا کہ نئی پیدائش میں بچہ ہوتا ہے. یہ ہے. اسی کو فرمایا کیا تو دیکھتا ہے نا کہ حبۃ الحمقى وہ جنگلی دانہ اگتا ہے، اس طرح سے اگتا ہے کہ وہ پیلا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس حالت میں وہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے. بس یہاں تک بات پوری ہو گئی جی. ہم اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے آگے جو امام بخاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وہ بھی ذکر کیے دیتے ہیں اور پھر مطلب بیان کہیں گے. قال وہیب حدثنا عمرو الحیاتی، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے دوسرے استاد ہیں وہیب. وہاں تو اسماعیل سے روایت کی ہے انہوں نے یہ حدیث، اور یہاں یہ حدیث وہیب سے روایت کی ہے. اور وہاں پر مالک کے بعد ہیں عمرو بن یحییٰ. یہ تو یہاں پر عمرو بن یحییٰ یوں کہتے ہیں کہ الحیاتی ہے، نہر الحیاتی ہے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں کرتے. امام مالک علیہ رحمہ عمرو بن یحییٰ مازنی سے روایت کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں، اور وہیب روایت کرتے ہیں عمرو بن یحییٰ مازنی سے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کرتے بلکہ صاف صاف نہر الحیات کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ امام مالک تو شک کرتے ہیں حیا اور حیات میں، لیکن عمرو بن یحییٰ مازنی یہ سے روایت کرتے ہیں وہیب، تو وہ کوئی شک نہیں کرتے اس میں، وہ بالکل صاف کہتے ہیں الحیاتی. ایک بات. اور دوسری بات آگے چلیے گا، یہ امام مالک علیہ رحمہ عمرو بن یحییٰ مازنی سے جو روایت کرتے ہیں، اور اگلی سند پوری اسی طریقے پر ہے، اس میں کہا گیا ہے خردل من ایمان، اور وہیب جو روایت کرتے ہیں اس میں کہا گیا خردل من خیر. بھئی یہ فرق سمجھ لو آپ. اب گفتگو ہوگی سب سے پہلے خیر پر اور ایمان پر. دیکھو خیر سے مراد ہوا کرتا ہے عمل، اور خیر سے مراد ہے اعمال. اور جب وہیب اس کی تفسیر کر رہے ہیں خیر سے، تو وہ ایمان سے مراد بھی یہاں پر اعمال ہی ہے اور عمل ہی ہے. اعمال سے مراد بھی عمل ہی ہے، اس واسطے کہ ایمان کی جو ہے تصدیق جو ہے، ایمان جو ہے وہ تو کم ہو سکے نہ زیادہ ہو سکے، اس میں تو کمی زیادتی ہو نہیں سکتی. ایمان میں کمی کا مطلب تو یہی ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایمان میں کمی کی.
ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر تصدیق کہتے ہیں عقد جازم کو، اور عقد جازم نہ ہو، اس سے کم درجے کا ہو، یعنی عقد جازم نہ ہو جس کا مطلب ہے کہ کوئی شک شبہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ شک شبہ کے ساتھ تصدیق نہیں ہوتی، تو شک شبہ کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، تو اس تصدیق میں کمی کیسے ہو جاوے گی، ایمان میں کمی کیسے ہو جاوے گی، یعنی کمی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور ذات کمی کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کو مومن بھی کہتے ہیں، تو ان میں کم چیزوں پر ایمان لاوے۔ مثال کے طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ میں 6-7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو کوئی ان میں سے 5 ہی چیزوں پر ایمان لاوے، کوئی ان میں سے 2 ہی چیزوں پر ایمان لاوے، تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاوے، تو ایمان میں کمی مومن بھی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اجماعی طور پر تسلیم ہے کہ نہ تصدیق میں کمی ہوگی، اور تصدیق میں کمی ہوتے ہی ایمان نہیں رہے گا، اور نہ ہی مومن بھی میں کوئی کمی ہوگی، اور مومن بھی میں کمی ہوتے ہی ایمان نہیں رہے گا۔ تو ایمان تو ایک ہے، بس اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، لہذا جو من خردل من ایمان جو کہا گیا ہے، اس سے مراد خیر ہے، اس سے مراد اعمال ہے، اعمال۔ اور جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال باب قائم کیا ہے، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری بھی من ایمان سے من عمل ہی مراد لیتے ہیں۔ اب آگے ہوگی بات خوب اچھی طرح سمجھ شریف میں، چلو اب آگے چلو۔ آپ ایک شخص ہے جس میں ایمان ہے، نفس ایمان تو موجود ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کوئی عمل خیر نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، وغیرہ وغیرہ، کوئی عمل نہیں کیا۔ ہاں کوئی معمولی سا عمل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خیر شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمزور پر رحم کھایا، کسی جانور پر رحم کھایا، کچھ اللہ کے لیے دے دیا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت معمولی سے معمولی کوئی عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیں گے اور جہنم سے نکال لائیں گے۔ یہ مفہوم ہو گیا حدیث پاک کا۔ اور جب یہ حدیث پاک کا مفہوم ہو گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بعض مومنین کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کو یہ کہا جاوے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو ان سے تیرا جی چاہے داخل ہو جاوے، اور اول پہلے ہی داخل کر دیا جاوے گا۔ اور بعد ایسے ہوں گے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی ان کے پاس کوئی عمل کو خیر ہوگی، تو اس سے اہل ایمان کا اعمال میں کم زیادہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ بات پوری ہو گئی یہ۔ اور پھر اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا یہیں سے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اور محدثین جو فرماتے ہیں کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی مراد وہ نہیں کہ حقیقت ایمان کم زیادہ ہوتی ہے، بلکہ صفات یا اعمال۔ چونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پھر فی الاعمال کی قید نہ لگاتے بخاری، یہ بات ہو گئی۔ اور مرجیہ پر اور کرامیہ پر اور جہمیہ پر رد اس سے صاف ہو ہی رہا ہے، اس کو رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اہل حق کا اتفاق اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگلی حدیث کا بھی مفہوم سمجھ لیجئے گا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں میرے سامنے میرے صحابہ پیش کیے گئے۔ یہ صحابہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سیاق و سباق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ یعرضون رأیت الناس ترجمہ فرمایا ہے۔ تو صحابہ پیش کیے گئے میرے سامنے، تو میں نے دیکھا کہ بعضوں کا لباس، وہ سب کرتا پہنے ہوئے ہیں، لیکن بعضوں کا کرتا تو ان کے سینے تک ہے، ان کی پشتانوں تک ہے، اور بعضوں کا کرتا اس سے نیچے تک ہے، اور بعضوں کا کرتا اس سے نیچے تک ہے۔ آپ اس کو وضاحت کے واسطے کہہ لیجئے گا کہ کسی کا کرتا تو پستانوں تک ہے، اور کسی کا کرتا ناف تک ہے، اور کسی کا کرتا شرمگاہوں سے نیچے ہے، اور کسی کا ٹخنوں تک گھٹنوں تک ہے، اور کسی کا گھٹنوں سے نیچے تک ہے، اور کسی کا ٹخنوں تک ہے، یہ ہے۔
اور اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو دیکھوں کہ ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ ان کو پیروں سے بھی نیچا ہے اور اس کو وہ سمیٹ رہے ہیں. سب سے لمبا کرتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اس خوابی کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر لی ہے دینداری یعنی اعمال اور اعمال کا ثواب. یوں کہہ لیجیے گا آپ اعمال اور اعمال کا ثواب میں نے اس سے مراد لیا ہے. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال سب سے زیادہ تھے. اس سے بغیر کچھ بیان کیے خود سمجھ میں آ رہا ہے اہل ایمان کا اعمال میں تفاضل کم زیادہ ہونا کہ کسی کا دین اتنا ہے گویا کہ صرف چھاتی تک ہے اور کسی کا ناف تک اور کسی کا اس کے نیچے تک اور کسی کا اس سے زیادہ. بات جو امام بخاری علیہ رحمہ کے فرمانا چاہتے تھے وہ ہو گئی ہے اور آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ کر لیجئے گا. اور سند میں تو یہ اکثر آئے ہوئے ہیں ہی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا جو مجھ پر پیش کیے گئے اور ان کے اوپر کرتے ہیں. ان میں سے وہ جو پہنچ رہا ہے سدئی کو. ایک تو ہے صدیون سا کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ یہ تو ہے واحد. اور ایک ہے سدیہ یہ صدیون کی جمع ہے. اور وہ جو اس سے کم یعنی اس سے بڑا یہ مطلب خود مفتی سعید صاحب نے اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا ہے. یہ اور دوسرے حضرات نے بھی اپنے اعتبار سے اس کا مطلب بیان کیا ہے لیکن سب سے زیادہ صاف بات یہی ہے. اور اسی طریقے سے پیش کیے گئے مجھ پر عمر ابن خطاب ان کے اوپر ایک کرتا ہے جس کو وہ گھسیٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی یا اے اللہ کے رسول؟ انہوں نے فرمایا دین یعنی دینداری عبادت اور تقوی اور اعمال. بات پوری ہو گئی. تفاضل بھی ثابت ہو گیا باب سے مناسبت بھی امام بخاری کا منشا اور مقصد بھی سب آ گئے. بس یہاں پر ایک بات ہے جو عام طور سے منطقی لوگوں کو پیش آتی ہے. جو منطق نہیں پڑھتے نا ان کو تو پیش آتا نہیں کچھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ابو بکر کا بھی ہوتا ہے اور ابو بکر کا جب ذکر ہوتا ہے تو عمر کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو جب یہاں عمر کا ذکر آیا تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ابو بکر کا نام کیوں نہیں آوے گا؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کا نام ہمارے ذہنوں میں ضرور آوے گا. اور جب نام آوے گا تو سوال پیدا ہوگا کہ ابو بکر کا کوئی ذکر نہیں آیا یہاں سے. اب ہمارا دل یہ چاہے گا یہ پوچھے کہ ابو بکر کا کرتا عمر کے کرتے سے بڑا تھا یا ابو بکر کا کرتا عمر کے کرتے سے چھوٹا تھا. یہ ہے. تو دیکھو بھائی مومنانہ بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہیں فرمایا تو ہم بھی اس کھوج میں پڑتے. کیا پتہ خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر کرنے کے واسطے دوسرے صحابہ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صرف عمر کو دکھایا گیا ہو ابو بکر کو نہ دکھایا گیا ہو. یہ بات ہے. اور اگر ابو بکر کو دکھایا بھی گیا ہو اور ان کا کرتا بڑا ہو عمر کے کرتے سے پھر تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں. لیکن حدیث کا سیاق سباق یہ چاہتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ہو چونکہ ممکن ہے ابو بکر کو بھی دیکھا ہو اور وہ کرتا عمر سے بڑا ہو لیکن اس موقع پر عمر کی فضیلت بیان کرنی مقصود تھی لہذا ابو بکر کا ذکر نہیں کیا عمر کا ذکر کر دیا بس. تو ابو بکر کا کرتا عمر کے کرتے سے بڑا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر یہاں ہو ہی نہ صرف عمر کی فضیلت ہے. اب اس سے عمر کی فضیلت ابو بکر پر ثابت نہیں ہوگی. یوں کہا جائے گا کہ یہ جزوی فضیلت ہے.